سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان 100 انڈیکس سے ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں. 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہے اور انڈیکس 60,000 کی نفسیاتی حد تک تاریخ میں پہلی بار عبور کر گیا ہے. اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہے اصغر عظیم سے جان لیتے ہیں. اصغر آگاہ کیجیے گا. ایکسچینج میں جب کاروبار کا آغاز ہوا تو جب سے ہی ہم نے دیکھا تو تیزی کا بڑا زبردست رجحان رہا، جس کے باعث 100 انڈیکس پہلی بار تاریخ میں 60,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کو اس وقت 60,417 پر انڈیکس موجود ہے. 605 پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے. تو جو انویسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے، اور خاص کر جو بیرونی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، جو کل $25 ارب کا معاہدہ UAE کے ساتھ ہوا ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب اور دیگر ممالک سے جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ورلڈ بینک جو کچھ پاکستان کو دے رہا ہے، اور پھر IMF سے ہونے والے جو پازیٹیو ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے اعتماد بڑھا ہے اور ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. پھر ڈالر ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم سرمایہ کار جو ہے پر اعتماد ہے، سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، کمپنیوں کی رجسٹریشن زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. اس وقت 85% کمپنی جو ہے وہ آن لائن رجسٹریشن کرا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا، اور ان کو امید یہ ہے کہ اصل جو انٹرسٹ ریٹ کی اس وقت ویلیو ہے وہ 15% پر ہے، لیکن اس وقت 22% پر ہے. لیکن ان کا کہنا یہی ہے کہ آئندہ جو مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوگا تو کم سے کم 2 سے 3 پوائنٹ جو ہے وہ کم ہوں گے، جس کے بعد مزید سرمایہ کاری ہوگی. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ نگراں حکومت کو جاتا ہے، ان کی اس ٹیم کو جاتا ہے جو کہ معاشی طور پر متحرک ہے، اور پاکستان کے لیے دنیا بھر میں جو ڈیلنگ کر رہے ہیں اور جو مذاکرات کر رہے ہیں اس کے پازیٹیو رسپانس آ رہے ہیں، اور رائٹ وے میں جو ہے ان کے ڈائلاگ چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. سرمایہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے پیچھے چلے جائیں تو نگراں حکومت سے پہلے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹاک جو ہے وہ بالکل 45 سے اوپر ہی نہیں جا رہا تھا، اور ایک وقت میں تو وہ 41-40 پہ بھی آ گیا تھا. لیکن اب نگراں حکومت جب سے آئی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرمایہ کاری جو ہے پازیٹیو وے میں جا رہی ہے. اور پھر جو ڈالر کے خلاف آپریشن کیا گیا اور اس کی ریٹ جو 330 سے کم کر کے اس وقت 285-286 پہ انٹر بینک میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو 280-282 تک اگر ڈالر آ جاتا ہے تو پھر مزید جو ہے نہ صرف بیرونی قرضہ ہم پہ کم ہوگا اور سرمایہ کاری بڑھے گی، لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. لیکن نگراں حکومت کو سارا کریڈٹ دینا چاہیے کہ نگراں حکومت کے پازیٹیو وے میں جو ڈائلاگ ہے اس کا اثر جو ہے پاکستان کی براہ راست معیشت پہ آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر معاشی طور پر بہتر کی جانب گامزن ہے. جی اصغر، نگراں حکومت کی تعریفیں تو کی جا رہی ہیں سرمایہ کاروں کی جانب سے، لیکن یہاں پہ معاشی ماہرین کا کیا موقف ہے؟ مارکیٹ اسٹیبل کتنے عرصے تک ایسے ہی رہے گی، یا مزید آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سچویشن کو مزید جو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا پھر نیچے بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ سوال بھی ہم نے ان سے کیا تھا، چونکہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں اچانک ڈاؤن فال آیا تھا اور انڈیکس جو ہے وہ 36,000 اور 37,000 پر آ گیا تھا، جو کہ انتہائی خطرناک الارم تھا وہ پاکستان کی معیشت کے لیے، اسٹاک کے لیے. لیکن جب ہم نے یہ سوال کیا تو انویسٹر اور معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور نگراں حکومت ایک پیج پر ہے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے بلیک مارکیٹنگ کو روکا گیا ہے، اس کا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، اور امید نہیں ہے کہ جو ہے اچانک ڈاؤن فال آئے گا. کہتے ہیں کہ 15 دسمبر تک اگر ڈاؤن فال آیا بھی تو 5,000 سے 6,000 پوائنٹس کا آ سکتا ہے، چونکہ وہ کلوزنگ پیریڈ ہوتا ہے اور وہ 15 جنوری تک جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے. لیکن تھرو آؤٹ اگر بات کی جائے تو کوئی ایسا بریک ڈاؤن نظر نہیں آتا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں جو ہے یہ 65,000 بھی کراس کر سکتے ہیں انڈیکس ہمارا. جی دسمبر میں مزید اس وقت آپ کو بتائیں کہ انڈیکس 60,000 کی نفسیاتی حد تاریخ میں پہلی بار عبور کر چکا ہے. ٹھیک ہے، اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے چیئرمین کے ASB گروپ ناصر شاہ بخاری نے. ناصر شاہ بخاری صاحب کیا کہیں گے؟ اس وقت سرمایہ کار جو ہیں وہ تو نہایت خوش دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ معاشی ماہرین کا جو ہے وہ موقف جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ ہیلو، السلام علیکم. جی شاہ صاحب، آپ کیا سن سکتے ہیں مجھے؟ جی آپ سن رہا ہوں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، جیسے کہ 100 انڈیکس نے ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں. اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ جی میں عرض یہ کروں کہ جو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹر اس وقت انویسٹ کرتا ہے تو وہ فیوچر پراسپیکٹس کے اوپر جو ہے انویسٹ کرتا ہے، اور ماضی کا جو اس کا پرفارمنس ہوتا ہے کمپنیوں کا، کارپوریٹس کا، اس پر جو ہے وہ دیکھتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب SIFC کا جب سے قیام عمل میں آیا ہے
مستقلاً طور پر جو ہے ایک اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام انیشیٹ کیا گیا ہے. IMF کے ساتھ جو پروگرام تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے, اور پھر اب بڑھ کر یہ کہ جو ایک امید کی جاتی تھی کہ ہمارے جو ہم CCC کے ہیں برادر ملک, ان سے جو ہے ہماری SIFC کے تحت انویسٹمنٹ کی چینل جو ہے ان کو کھولا جائے گا اور ان سے انویسٹمنٹ حاصل کی جائے گی. اس کے لیے جو ہے ایک پورا بائیلیٹرل پروگرام جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے کہ ہر ایک ملک کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک بائیلیٹرل پروگرام کیا جائے. ان کی جو خدشات تھے ان کو دور کرنے کے لیے جو لیگل چیز کرنے کی ضرورت تھی وہ کی گئی ہے. تو اب اس وقت جو اسٹیج تیار ہو رہی ہے کہ اب UAE سے جو ایگریمنٹ MOU سائن ہوئے ہیں, اس کے بعد اب کویت کے جو ہے MOU سائن ہونے کے لیے جو ہے وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں. تو گویا یہ ایک مسلسل کوششیں جو ہیں وہ انویسٹرز کو نظر آ رہی ہیں, اور انویسٹر سمجھتے ہیں کہ اس سے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اکانومی جو ہے وہ ایک دن میں تو نہیں ٹھیک ہوتی, اس کے لیے تو کام جاری رکھنا پڑتا ہے, لیکن ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے. یہ سب کے ذہن میں جو ہے شاہ صاحب, مطلب آپ کی تو ویسے گہری نظر ہے, کیا مستقبل میں اس طرح کے مزید سرپرائزز دیکھنے کو ملنے ہیں ہمیں؟ سرپرائز نہیں ہے, یہ تو جو ہے ایک بنیادی جو ہے نقطہ جو میں نے عرض کی کہ ایک اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام جو ہے اس کی اور اس کے لیے جو SIFC کی ایک بنیاد ڈالی گئی ہے, اس سے یہ چیزیں جو ہے جاری. ابھی دیکھیں یہ جو ہے نا اب قبل از وقت ہے کہنا بہت ساری باتوں کے لیے کہ جی اس کا کیا ہوگا, جب تک کہ اکنامک ریفارم پروگرام جو ہے جس کو کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ انیشیٹ کرے گی اور اس کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچائے گی. کیونکہ اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام جو IMF کا ہے وہ تو صرف ابھی اسی 3 بلین کے لیے ہے نا. آگے جو ہے آپ نے اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے آپ کو اور بھی کچھ کرنا پڑے گا, لیکن خود ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, انیکٹیویٹی, انیکشن, بیوروکریسی جو ہے اس وہ کام نہیں کرتی تھی نیب کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے, تو اب وہ ایک نیا دور شروع ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر بیوروکریسی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانی چاہیے. اور یہ تو ہر ایک کو نظر آ سکتا ہے کہ اکنامک نمبرز جو ہیں اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے مہنگائی کا ہے, اور اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے اس اکنامک اسٹیبلٹی پروگرام کی تو یہ مہنگائی بھی آہستہ آہستہ نیچے آتی رہے گی. 26% کے قریب اس وقت مہنگائی کا نمبر آ رہا ہے, اس کو جو ہے تو یقینی طور پر 18% پر آنا چاہیے, اور یہ جلد آ جائے گا. اور یہ جلد آ جائے گا. انڈیکس 60,000 کی نفسیاتی حد تاریخ میں پہلی بار عبور کر گیا ہے. IMF سے ہونے والے پازیٹیو ایگریمنٹ کے یہ واضح طور پر اب ثمرات نظر آتے ہیں. تمام تر سچویشن پر اصغر عظیم اور اس وقت KASB گروپ ناصر شاہ بخاری ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا شکریہ.